جادو کے ذریعے نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے کسی کو مگر اللہ کے اذن سے۔ کسی بھی چیز کے ذریعے کوئی نقصان اللہ کے اذن کے بغیر پہنچا سکتا ہے؟ میرے پاس پستول موجود ہو، میں کسی کو فائر مار کے اللہ کے اذن کے بغیر اس کو نقصان پہنچا سکتا ہوں؟ جب تک اللہ کا اذن نہیں ہوگا میں فائر مار بھی دوں گا تو وہ گولی اس کو نہیں لگے گی، یہ اللہ کا اذن ہوگا تو اس کو لگے گی نا۔ تو کسی بھی نقصان دہ چیز کا نقصان تبھی ہوتا ہے جب اللہ کا اذن ہو، اللہ کے اذن کے بغیر تو ہوتا ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ اپنے اذن کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر نقصان نہیں دے سکتے، تو گویا کہ اللہ کے اذن سے تو نقصان دے سکتے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 116، فَلَمَّا أَلْقُوا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ اگر جادو کا اثر ہی کوئی نہیں تو اللہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا؟ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، سورہ مومنون کی آیت نمبر 88 89، قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ۔ یہ سارا کچھ ہو گیا تو فَقُلْ، اے نبی آپ ان کو کہیے جب یہ سارا مان بھی رہے ہو کہ یہ سارا کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے، فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، تو پھر تم پر کہاں سے جادو ہو جاتا ہے؟ پھر حقیقت کو مانتے کیوں نہیں ہو؟ جب یہ سارے حقائق مان رہے ہو تو معبود اللہ کو کیوں نہیں مانتے؟ وہاں پر تم پر کون سا جادو ہو جاتا ہے کہ تم معبود ماننے سے منکر ہو جاتے ہو؟ تو اگر جادو کا اثر ہی کوئی نہیں تو اللہ کہہ رہے کہ تم منکر ہو جاتے ہو کس اثر سے؟ سورہ طور کی آیت نمبر 113 سے 115 تک، یوم یدعون الی نار جہنم دعا، یوم یدعون الی نار جہنم دعا ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون۔ اب یہ جہنم کے متعلق اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب اس کو تم کو ڈال دیا جائے گا تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا یہ کوئی جادو ہے یا تمہیں جو ہے وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی؟ اب اگر جادو کا اثر ہی کوئی نہیں تو یہ جہنم کو جادو سے تشبیہ دینا تو یہ تو پھر جہنم کو معاذ اللہ ناکارہ قرار دینے والی بات ہو گئی نا۔ اگر جادو ایک ناکارہ چیز ہے تو پھر جس چیز کو اس سے تشبیہ دی جا رہی ہے پھر وہ تو معاذ اللہ ناکارہ ہو جائے گی۔ پھر اللہ رب العزت نے سورہ فلق کے اندر پناہ چاہنا سکھائی ہے کہ من شر النفاثات فی العقد، گروہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ اگر وہ گروہ میں پھونکنے والیاں جادوگرنیاں ان کے جادو کا اثر ہی کوئی نہیں ہونا تو پھر ہمیں پناہ چاہنی کیوں سکھائی اللہ نے؟ تو جو یہ بات کرے کہ جی جادو کا بالکل مطلقاً کوئی اثر نہیں تو وہ اس کا تو بالکل عقیدہ ہی غلط ہو جائے گا۔ یہ معاملہ تو عقیدے سے ہے۔ قرآن پاک کی کئی آیتیں جو ہیں ان کے اندر وہ الٹی سیدھی پھر تعویلیں کرے گا اور بلا وجہ گناہ گار ہوتا رہے گا۔ اچھا جی، پھر ایک اور بات کرتے ہیں کہ جی جادو صرف ایک ہاتھ کی صفائی ہے۔ میں کہتا ہوں چل 1 منٹ کے لیے میں نے مان لیا ہاتھ کی صفائی ہے جو بھی ہے، لیکن بہرحال وجود تو اس کا ہے نا، تم تو اس کے وجود کا انکار کر رہے ہو۔ ہاتھ کی صفائی سے بھی تم کہہ رہے ہو کہ اس کا کچھ نہ کچھ اثر بن جاتا ہے، لیکن ہے ہاتھ کی صفائی۔ بھائی جو کچھ بھی ہے، جادو ہاتھ کی صفائی ہے یا کچھ بولنا ہے یا کچھ پڑھنا ہے، کوئی جنتر منتر بولنے ہیں، کچھ بھی ہے، جادو صرف مسئلہ یہ ہے کہ کیا جادو ہے یا نہیں اور اس کا اثر ہے یا نہیں۔ جادو کی حقیقت کیا ہے اس کے اوپر تمہاری بحث ہی کوئی نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں گے انما صنعوا کید الساحر، تو صنعت کا لفظ آیا ہے تو صنعت جو ہے یہ کاریگری ہوتی ہے، یہ ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ ایسا جادو سیکھتے تھے ہاروت اور ماروت سے کہ جس کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دے۔ اب کون سی ہاتھ کی ایسی کاراگری دکھاتے تھے کہ ہاتھ سے کوئی چیز بنا کے تو میاں بیوی کی طلاق ہو جاتی تھی؟ یہ ہاتھ کی صفائی نہیں ہے، یہ کوئی اور اثر ہے۔ اچھا بہرحال ایک لمحے کے لیے اگر تمہاری بھی مان لوں کہ ہاتھ کی صفائی لیکن ہے تو صحیح نا، پھر کچھ بھی تو ہے۔ اچھا جی، تو بہرحال
یہ باطل باتیں ہیں کہ صرف ہاتھ کی صفائی ہے۔ پھر جس وقت یہ ماننا پڑ جاتا ہے نا کہ جادو بہرحال اس کی کوئی نہ کوئی تاثیر تو وہ مسلم ہے، قرآن حکیم نے اس کی تاثیر کا ذکر کیا ہے، اس سے پناہ چاہنا سکھائی ہے، جب یہ ماننا پڑ جاتا ہے نا تو پھر کہتے ہیں نہیں نبی پر تو نہیں نہ ہو سکتا۔ ہم کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کے اوپر جادو کا اثر ہونا خود قرآن حکیم سے ثابت ہے۔ اللہ اللہ، سورہ یونس کی آیت نمبر 81، فلما القوا، جس وقت انہوں نے وہ لاٹھیاں وغیرہ ڈالی، قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ، جو تم لے کے آئے ہو یہ ایک جادو ہے، اللہ اس کو باطل کرے گا۔ اگر اس کا ہوا ہی کچھ نہیں تھا تو باطل اللہ نے کس کو کرنا ہے؟ کچھ تو ہوا ہے نا کہ جس کو اللہ نے باطل کرنا ہے، اور وہ محسوس بھی حضرت موسیٰ نے کیا ہے نا۔ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا ہے میں جو دیکھ رہا ہوں اللہ اس کو باطل کرے گا۔ اگر وہ حضرت موسیٰ کے اوپر اثر ہوا ہی کوئی نہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا، میں نے تو کچھ بھی نہیں نظر آ رہا، تو اڈیاں لاٹھیاں ہونجی پہیاں نے۔ اللہ اللہ، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 66، اس کے اندر تو زیادہ واضح طور پر لفظ آگے، فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، تو ان کی لاٹھیاں، ان کی رسیاں اور لاٹھیاں حضرت موسیٰ کے خیال میں یوں آ رہا تھا ان کے جادو کی وجہ سے کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ تو اب یہ تو بڑی صراحت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جادو کا اثر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اب اس سے جان چھڑانے کے لیے قرآن حکیم کے اندر الٹی سیدھی تعویل کرنے کے لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ کہتے ہیں نہیں جی ان میں جو من سحرہم جار مجرور ہے نا یہ پہلے سے متعلق نہیں، یہ پچھلے سے متعلق ہے۔ حالانکہ معاملہ پہلے سے متعلق کرو تب بھی وہی ہے، پچھلے سے متعلق کرو تب بھی وہی ہے، تمہاری بات ثابت کوئی نہیں ہوتی، ثابت ہماری ہوتی ہے پھر بھی۔ تو ایویں بلا وجہ تحریف کا گناہ ضرور لینا ہے۔ قرآن حکیم کا جو ظاہری اسلوب ہے اس میں جار مجرور پہلے سے متعلق بن رہا ہے، اس کو بلا وجہ پھیرنا دوسری طرف، تو یہ تحریف کا گناہ تو اپنے ذمے لے لو گے لیکن مسئلہ تمہارا حل پھر بھی کوئی نہیں ہونا۔ میں دونوں طرف سے منع کر دیتا ہوں، آپ بتا دو تمہارا مسئلہ حل ہوتا ہے کہ نہیں، ثابت تو پھر بھی ہمارا ہی ہوگا۔ اذا اچانک حبالہم وعصیہم، ان کی رسیاں اور لاٹھیاں، یخیل الیہ، حضرت موسیٰ کے خیال میں آ رہی تھی، من سحرہم، خیال میں کیوں آ رہی تھی؟ ان کے جادو کی وجہ سے خیال میں آ رہی تھی، اگر جار مجرور کو پہلے سے متعلق بنائیں جو کہ بنانا چاہیے، تو موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں آ رہا تھا، ان کے جادو کی وجہ سے یہ ذہن میں آ رہا تھا کہ انہا تسعیٰ، کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام پر اثر معلوم ہو گیا۔ اچھا، لیکن اگر تمہارا والا کام کر لیں، من سحرہم کو اگلے کے ساتھ متعلق کر لیں تو پھر کیا معنی ہوگا کہ اچانک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں یخیل الیہ، موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں آ رہی تھیں کہ وہ ان کے جادو کی وجہ سے دوڑ رہی ہیں۔ انہا تسعیٰ من سحرہم ہو جائے گا نا کہ وہ ان کے جادو کی وجہ سے دوڑ رہی ہیں، تو دوڑتی نظر تو پھر بھی حضرت موسیٰ کو آئی نا، تو پھر اثر تو ہوا، تو دونوں طرف سے اثر تو بن رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، تو پھر بلا وجہ تم نے تحریف کا گناہ لینا ہے۔ اچھا جی، پھر کہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر جادو قرآن سے ثابت ہم کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اللہ نے نبی کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ تو بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اگر وہ کچھ دیر کے لیے لاٹھیاں نظر آئی تھیں دوڑتی ہوئی، اس سے ان کے اوپر کیا کوئی ایسا ہو گیا تھا کہ جس میں اللہ کی حفاظت جو ہے وہ خراب ہو رہی ہو معاذ اللہ؟ کیا حضرت موسیٰ کو شہید کر دیا گیا؟
ایسا تو کچھ نہیں ہے، صرف تھوڑی دیر کے لیے ایک آنکھوں پہ اثر ہی ہوا ہے نا۔ ان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے خاص کہا ہے کہ اللہ تجھے بچائے گا لوگوں سے۔ کیا بھئی یہ آیت صرف جادو کے متعلق آئی ہے؟ دشمن کے ہر ہتھ کنڈے سے بچانے کے متعلق ہے نا۔ اب ہر ہتھ کنڈے سے بچانے کے متعلق ہے، لیکن احد کے اندر دانت مبارک شہید ہوئے ہیں نا۔ اب کیا اللہ نے اس آیت کا خیال نہیں کیا؟ اللہ نے نہیں بچایا؟ احد کے اندر رخسار کے اندر خود کے کڑے وہ گھس گئے، خون بھی رسا، کافی زیادہ خون نکلا، اور یہ گڑے دشمنوں نے بنائے تھے نا۔ تو واللہ یعصمک من الناس کے خلاف ہو گئی بات۔ طائف کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا گیا، اللہ نے تو حفاظت۔ بھائی سمجھا کرو پہلے آیت کو کہ واللہ یعصمک من الناس، اس سے مراد یہ کہ لوگوں سے اللہ تجھے تیری زندگی کو بچائے گا، تجھے شہید کبھی نہیں کر سکیں گے، یہ مراد ہے۔ یہ نہیں کہ کبھی بھی تیرے اوپر کسی قسم کا کوئی اذیت نہیں دے سکتے، کوئی تکلیف نہیں دے سکتے۔ تو جادو کے ذریعے اگر بیماری آ جاتی ہے ایک وقتی طور پر، تو اس کے منافی نہیں ہے یہ آیت۔ اگر اس کے یہ منافی ہوتی تو پھر احد میں دانت بھی شہید نہیں ہونے چاہیے تھے، خود کی کڑیاں بھی نہیں گھسنی چاہیے تھی، پھر طائف کے اندر لہو لہان بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ اللہ، ایسا جادو کہ جس کے ذریعے کسی نبی کے دل و دماغ پر اثر ہو جائے، وہ ہم بھی نہیں مانتے، کیونکہ اگر دل و دماغ پر اثر مانا جائے تو وحی کے اوپر اعتماد ختم ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ لفظ جو ہیں یہ ہو سکتا ہے دماغ پر اثر ہوا تھا تو اس میں یہ بول دیے اور لوگوں نے وہی سمجھ کے نوٹ کر لی، تو دل و دماغ پر اثر نہیں ہو سکتا۔ لیکن ویسے نبی پر جادو ہو سکتا ہے، جس کے ذریعے بیماری آ جائے وہ ممکن ہے۔ اب پھر کہیں گے کہ یخیل الیک، کو آپ دلیل بنا رہے ہو تو خیال تو دماغ میں ہی آتا ہے، تو پھر تو دماغ پر اثر ثابت ہو رہا ہے۔ تم کہتے ہو دل و دماغ پر اثر کوئی نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن بعض قصہ بعض کی تفسیر کر دیتا ہے۔ قرآن حکیم میں دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے یہ بھی واضح فرما دیا، سورہ اعراف آیت نمبر 116، فَلَمَّا أَلْقُوا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ، جب انہوں نے لاٹھیاں ڈالیں لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، ان کی بھی آنکھوں پر جادو ہوا ہے، دماغ پر جادو نہیں ہوا، آنکھوں پر جادو ہے۔ خیال جو ہے دماغ نے وہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ دماغ حواس خمسہ کا محتاج ہوتا ہے اپنی معلومات میں، دماغ کو معلومات حواس خمسہ کے ذریعے ملتی ہیں۔ اب یہ جو آنکھوں والی حص ہے، بصارت والی حص ہے، اس نے دماغ کو بتایا ہی یہ ہے کہ وہ دوڑ رہی ہیں، تو دماغ نے یہی سوچنا ہے۔ دماغ پر اثر نہیں ہوا، اثر آنکھ پر ہوا ہے، آنکھ نے دیکھا ایسا ہے، اور اسی نے آنکھ نے چونکہ وہی چیز دماغ کو بتائی ہے تو دماغ نے اسی کو سوچنا ہے۔ دماغ خود تو نہیں دیکھ رہا نا، دماغ نہیں دیکھتا، دیکھتی آنکھیں۔ اگر کسی چیز کو آپ چھوتے ہیں وہ آپ کو گرم لگتی ہے، سیدھی دماغ کو گرم لگتی ہے؟ نہیں، آپ کے ہاتھ کو گرم لگی ہے، ہاتھ نے دماغ کو اطلاع دیا کہ یہ گرم ہے، آپ نے سوچا کہ یہ گرم ہے۔ اگر آپ کو سمیل آ رہی ہے، دماغ سونگ رہا ہے، ناک سونگ رہا ہے۔ دماغ اپنی ساری معلومات کے لیے حواس خمسہ کا محتاج ہوتا ہے، جو حواس خمسہ اس کو اطلاع دے دیں دماغ تو اسی کے مطابق سوچتا ہے۔ تو یخیل الیہ میں یہ معاملہ نہیں ہے کہ دماغ پر اثر ہو گیا، اثر آنکھوں پر ہوا اور دماغ تک اطلاع ہی یہ پہنچی۔ اچھا جی، پھر ایک اور بات کہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں آیا ہے کہ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، سورہ یونس کی آیت نمبر 77 اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 69 میں آیا کہ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، کہ جادوگر جہاں سے بھی آئے، وہ یہ ترجمہ کرتے ہیں کامیاب نہیں ہوتا۔ میں نے ترجمہ سورہ طٰہٰ پڑھاتے ہوئے بتایا تھا کہ جہاں جادوگر آیا ہے کہ نبی کے مقابلہ میں آیا ہوا ہے تو کامیاب نہیں ہوتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب جادوگر کامیاب نہیں ہوتا نبی کے مقابلہ میں تو موسیٰ علیہ السلام کو وہ لاٹھیاں اور رسیاں وغیرہ وہ رینگتی کیسے نظر آئیں؟ ہم کہتے ہیں اب اللہ پر اعتراض تو نہ کرو،
وہ نظر آئی تھی تو اللہ نے ذکر کیا کہ نظر آئی تھی، وہ ہم تھوڑا کہہ رہے ہیں، وہ اللہ نے کہا ہے نا کہ نظر آئی تھی. ان کے خیال میں یہی آ رہا تھا کیونکہ ان کی آنکھوں پر جادو ہو گیا تھا. تو لیکن تم جو چیز اس کے متعلق غلط سوچ رہے ہو وہ تمہاری غلطی ہے، اور اپنی غلطی کی وجہ سے اعتراض اللہ پر شروع ہو جائے گا. تمہاری غلطی ہے کہ تم اس کو جادوگروں کی کامیابی سمجھ رہے ہو. یہ کامیابی نہیں ہوا کرتی کہ تھوڑی دیر اگر لاٹھیاں نظر آ گئی ہیں دوڑتی ہوئی، یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ کامیابی تو یہ ہے کہ آخری غلبہ حضرت موسیٰ کا ثابت ہوا. کامیابی تو یہ ہے. وہ درمیان میں اگر تھوڑی دیر کے لیے وہ نظر آ گئی، وہ کامیابی ہے ہی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اگر جادو ہوا ہے تو وہ جو جادو کرنے والی خاتون تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ نبی وسلم کو تبلیغ سے ہٹا دے. جادو کے ذریعے نبی وسلم کو تبلیغ سے ہٹا دیا، جہاں کامیاب ہو گئی ہے وہ نہیں ہٹا سکی. نبی وسلم اپنی زندگی کے آخری لمحے تک تبلیغ کرتے رہے. تو کامیابی کون سی ہوئی ہے جادوگروں کو؟ تو نبی کے مقابلہ میں جادوگر کامیاب نہیں ہوتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جادو کا اثر بھی نہیں ہوتا. کامیابی اور چیز ہے، اثر ہونا اور چیز ہے. وہ ایک وقتی اثر ہے، تھوڑی دیر ہوا ختم ہو گیا، لیکن کامیابی اور چیز ہے. جی دیکھو، شیطان کی نجاست ہے یہ جو بھی ہے، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن حکیم سے اثر ثابت ہو رہا ہے. تو اور یہ کہ یہ شیطان کی نجاست ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں تو یہ کہیں نہیں ہے کہ شیطان کی نجاست ہے. اچھا جی جی سمجھ نہیں آ رہی. نبی علیہ السلام پر کتنا عرصہ اثر رہا جادو؟ اس کے متعلق بات کرتے ہیں. ابھی تھوڑا آگے چلتے ہیں. اچھا جی، غزوہ احد کے اندر کچھ وقت کے لیے ایمان والوں کو بھاگنا تک بھی پڑا تھا. تو کیا ہم کہیں گے کہ کافر کامیاب ہو گئے تھے؟ آخر پہ مسلمانوں نے تعاقب کیا ہے. ہمراہ الاسد تک مسلمان تعاقب کر کے گئے ہیں. غزوہ حنین کے اندر بھی ابتدا میں مسلمانوں کے قدم اکھڑے ہیں. تو کیا کافر کامیاب ہو گئے ہیں؟ تو ایک وقتی طور پر کچھ پسپائی ہو جانا یا وقتی طور پر ایک چیز کا اثر ہو جانا وہ مقابل کی کامیابی نہیں ہوا کرتی. اچھا جی، باقی یہ جو آیت ہے وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، یا پھر سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیت نمبر 47 میں کہ اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا. یہ جو آیتیں ہیں نا، ان آیتوں کو سمجھیے پہلے کہ یہ آیتیں کس چیز کے متعلق ہیں. کہ وہ یہ کہہ رہے تھے بدبخت کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس بندے کے دماغ پر جادو ہو گیا ہے اس لیے یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جن کو یہ وہی کہہ رہے ہیں. تو وہ مسحورہ سے مراد دماغ پر جادو لے رہے تھے، اور اس کی تو ہم بھی نفی کرتے ہیں. تو اس آیت مبارکہ کی وجہ سے ہمارے نظریے کی نفی نہیں کی جا سکتی. یہ دماغ پر اثر کے حوالہ سے آئی آیت، اور دماغ پر اثر ہم مانتے ہی نہیں، تو پھر اس کو ہمارے خلاف دلیل کیسے بنا رہے ہو؟ بیماری ہو جانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی دفعہ بیماری کئی انداز میں آئی ہے. تو اگر جادو کے ذریعے بھی بیماری کے اور بھی اسباب ہوتے ہیں، جادو بھی اگر ایک سبب بن جائے اور اس سے بیماری آ جائے تو اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ہاتھ ٹچ ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو سے تو بڑا شدید گرم تھا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے آقا اب تو بڑا شدید بخار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں مجھے تم میں سے 2 بندوں جتنا بخار ہوتا ہے. تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے کہ آقا پھر آپ کے لیے اجر بھی تو دوہرے دوہرے ہے نا. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری تو آ جاتی ہے، بخار ہوا ہے، بڑا شدید بخار ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹ لیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھ رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لعنت کا لفظ تک آ گیا اب کہ لعنت ہو اس کے اوپر کہ نہ یہ نبی کو دیکھتا ہے نہ غیر نبی کو دیکھتا ہے، یا نمازی کو دیکھتا ہے یا غیر نمازی کو نہ غیر نمازی کو دیکھتا ہے. روایات میں مختلف لفظ ملتے ہیں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
پانی منگوایا، اس کے اندر نمک ڈالا، پھر معوذتین پڑھ کے دم کیا اور اس پانی کو اس کے اوپر لگایا. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا تو پھر یہ دم وغیرہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو ظاہر بات ہے کہ اس کے ڈنگ کا کوئی نہ کوئی اثر ہوا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی سبب کی وجہ سے کوئی بیماری آ جانا، کوئی درد آ جانا، وہ ایک فطری چیز ہے. انسان ہیں، بشر ہیں، اور بشر کے اوپر فطری عوارض ہوا کرتے ہیں بشری. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا اور صرف زبان کے اوپر رکھی تھی بوٹی اور وہ بول پڑی، اتنی دیر میں نکال دی. اب اس زہر کا بھی اتنا شدید اثر تھا، حالانکہ وہ اندر نہیں گیا، کھایا نہیں ہے، لیکن اتنا شدید اثر تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک پشنے لگوانے پڑے تھے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اثر ہی کوئی نہیں ہوا تھا تو پھر یہ 3 سال تک پشنے کیوں لگوانے پڑے؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے قریب بھی کہا تھا کہ مجھے آج بھی لگ رہا ہے کہ وہ زہر میری رگوں کو کاٹ رہا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ اثر ہو گیا. اللہ واللہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ بڑا سر درد ہو رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ تجھے کیا سر درد ہوتا ہے؟ سر درد تو مجھے ہوتا ہے، یعنی تجھ سے کہیں زیادہ ہوتا ہے مجھے. اللہ واللہ. تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کسی سبب کی وجہ سے کوئی بیماری آ سکتی ہے اور جادو بھی ایک سبب بن سکتا ہے. اب کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے یا نہیں؟ ایک ہے ہو سکتا ہے، وہ تو عقیدے کی حد تک ہے معاملہ کہ ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی بشر ہیں اور جو بشری عوارض ہیں وہ سارے لاحق ہو سکتے ہیں. لیکن اب مثال کے طور پر بیماری ہونا یہ بھی بشری عوارض میں ہے. تو اتنا تو عقیدہ ہے کہ ہر نبی بیمار ہو سکتا ہے، یہاں تک تو بات ہے عقیدے کی. لیکن کیا یہ ثابت کرنا بھی لازم ہے کہ ہر نبی بیمار ہوا ہے؟ یہ تو لازم نہیں ہے نا. ہو سکتا ہے، بس عقیدہ اس حد تک ہے. کوئی نبی آگے بیمار ہوا ہے، کوئی نہیں ہوا، یہ اللہ کی مرضی ہے. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیمات بڑی شدید بیماری آئی ہے، ان کا ماننا ہوگا ہمیں آئی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی نبی کو کبھی بھی نہ کوئی بیماری آئی ہو. تو بہرحال جادو کا ہو سکنا یہاں تک معاملہ ہے عقیدے کا. اس کے اوپر ہم زور دیتے ہیں کہ جادو کا ہو سکنا یہ ماننا پڑے گا، اس کے خلاف جو بات کرتا ہے اس کا عقیدہ غلط ہے. اب کیا بالفعل نبی سم پر جادو ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ تو اس حوالہ سے روایات جو ہیں احادیث کی، تو میرے خیال میں لمبی چوڑی تفصیلات جو ہیں وہ ذکر کرنے کا تو وقت نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ ایک روایت کو اگر 6 جگہ پہ لے کے آتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس روایت کو صحیح سمجھتے ہیں. اگرچہ ہشام کی وجہ سے کسی حد تک کمزوری روایت میں موجود ہے کہ بڑھاپے کے اندر اس کا حافظہ کچھ کمزور ہو گیا تھا، لیکن یہ ایک معمولی سی کمزوری بنتی ہے سند میں. اور اس طرح کی کمزوری والی حدیث اگر صحیح بخاری کے اندر آ جائے تو محدثین کہتے ہیں اس کو قبول کر لینا چاہیے. لیکن اس کے باوجود ہم اصرار نہیں کرتے. ہمیں یہ اصرار نہیں کہ ضرور نبی وسلم پر جادو ہوا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ انکار حدیث کی طرف تم جانے لگ جاؤ، احادیث کے اندر معمولی سی کمزوری ڈھونڈ کے حدیثوں کو ترک کرنا شروع کر دو. یہی جو ہشام ہے اسی کی روایتوں کے اندر وہ حضرت ابوبکر صدیق کا خطبہ بھی موجود ہے کہ من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، اور اس کو بڑے دھڑلے سے پیش کیا جاتا ہے. تو پھر کیا کیا ختم کرو گے اس ہشام کی روایتوں کا؟ تو یہ اتنی معمولی سی کمزوری جو ہے، اگر اس کی وجہ سے ہشام کی روایتوں کو رد کرنا ہے تو پھر کئی حدیثوں کو جو ہے رد کرنا پڑے گا. اور جو تمہارے اپنے موقف کی بنتی ہے، جن کو بڑے سٹیجوں پر بیان کرتے ہو،
پھر ان کو بھی رد کرنا پڑے گا. اس لیے خیال کرنا چاہیے کہ انکار حدیث کا یہ فتنہ نہ شروع ہو جائے. تو اگر امام بخاری ایک حدیث کو 6 جگہ پر لے کے آ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی اس کا ثبوت ہے تو تبھی لے کے آ رہے ہیں. اور صرف امام بخاری نہیں، امام مسلم بھی لے کے آئے ہیں، گویا کہ متفق علیہ حدیث ہو گئی. اور پھر دیگر محدثین بھی لے کے آئے ہیں. تو جب اتنے محدثین ایک حدیث کو قبول کر رہے ہیں تو پھر معمولی سی اس کے اندر جو ہے وہ ایک کمزوری کو بہانہ بنا کے تو انکار حدیث کی طرف نہیں جانا چاہیے. صرف یہ ہے کہ وہاں پر اصل معاملہ تھا مضارع کے لفظ کا. لیکن راوی جو ہیں بات کرتے کرتے کئی دفعہ لفظ بدل دیتے ہیں. بخاری کے اندر ایک جگہ پر جو لفظ ہیں وہ معاملے کو صحیح طرح واضح کرتے ہیں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہرا حتی کان یرا انہ یاتی النساء ولا یاتیہن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا یہاں تک کہ آپ کو یہ خیال ہوتا تھا کہ آپ اپنی بیویوں کی طرف جا سکتے ہیں، یعنی ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہیں، لیکن جادو کی وجہ سے چونکہ جسم کمزوری میں تھا تو کر نہ سکتے تھے. یہ اتنا سا ہے کہ جسم میں کوئی کمزوری آ گئی. یہاں پر یہ نہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کی قوت مردمی خراب ہو گئی، یہ نہیں. جسمانی کمزوری ہو جائے تو جن دنوں میں جسمانی کمزوری ہو جائے تو ازدواجی تعلق قائم کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بس اتنی سی بات ہے. تو بخار ہو جائے تب بھی مشکل ہو جاتا ہے، بیماری کوئی بھی آ جائے مشکل ہو جاتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی بس ایک جسمانی کمزوری اس بیماری بخار کی وجہ سے، اس جادو کی وجہ سے وہ بن گئی. اچھا جی، بخاری کے اندر ایک اور جگہ پر یخیل الیہ انہ یاتی اہلہ ولا یاتی، مضارع کے صیغے کے ساتھ بات ہے، مستقبل مراد ہے کہ آپ کو یہ خیال ہوتا تھا کہ میں اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہوں لیکن نہ جا سکتے. اب لیکن راویوں نے ذکر کرنے میں کئی جگہ پر کچھ خرابی کر دی، اور خرابی ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گئی کہ ماضی کے صیغے بھی کئی دفعہ آ گئے. کئی راویوں نے ماضی کے صیغے ذکر کر دیے کہ کان یخیل الیہ انہ ثنا شیء ولم یصنع. آپ کے خیال میں یہ آتا تھا کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے حالانکہ آپ نے نہیں کیا ہوتا تھا. اب یہ ماضی کا صیغہ جب بول دیا تو یہ تو ذہن پر اثر ظاہر ہو رہا ہے کہ کام کیا کوئی نہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں نے کر لیا ہے. تو یہ اصل میں راویوں کی غلطی ہے کہ جنہوں نے مضارع کے صیغے کو غلطی سے ماضی میں ذکر کر دیا. اب حدیث تو ایک ہی معاملے کی ہے نا، تو وہ معاملہ جب مضارع کے صیغوں سے بھی آیا ہوا ہے حدیث کی کتابوں میں تو اس کو مضارع کے صیغے سے ہی رکھو. اور صرف ایک جسمانی کمزوری اس سے ثابت ہوتی ہے، دماغ پر اثر اس سے ثابت نہیں ہوتا. جن روایتوں میں دماغ پر اثر والی چیز اشارہ ملتا ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ راویوں کی غلطی ہے کہ انہوں نے ماضی کے صیغے کے ساتھ تعبیر کر دیا ہے. اچھا جی، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کتنا عرصہ جو ہے وہ جادو رہا. تو بھائی دیکھیں، قرآن و حدیث کے اندر اگر صراحت کے ساتھ ایک چیز نہیں آئی تو اس کا بیان کرنا، اس کی مدت بتانا وہ ہمارے اوپر کیا لازم بنتا ہے؟ وہ تو کوئی لازم نہیں بنتا. جب صراحت سے ہے ہی کوئی نہیں تو عالم الغیب تو ہم ہیں کوئی نہیں، ادھر موجود تو ہم تھے کوئی نہیں. تو اس لیے جب صراحتاً کوئی ذکر نہیں آیا ہے تو خاموشی بہتر ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جن کا صراحتاً کوئی ذکر نہیں ہے تو وہاں پر خاموشی ہی ہوتی ہے. اچھا جی، پھر کچھ اور روایتیں بھی تائید کرتی ہیں. ایک روایت کے اندر اگر کچھ کمزوری آ بھی جائے اور ساتھ دیگر روایتیں بھی تائید میں ہوں تو پھر بھی تقویت مل جاتی ہے. بخاری کے اندر ہی روایت ابن شہاب سے پوچھا گیا کیا جادو کرنے والے کو قتل کیا جائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا لیکن آپ نے قتل نہیں کیا تھا. سنن نسائی کے اندر حضرت زید بن ارقم سے روایت
کہ یہودیوں کے ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا اور اس کی شکایت جو ہے وہ کئی دن تک رہی۔ اچھا جی، ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں وجاء ایضا من حدیث سے ابن عباس و زید ابن ارقم وغیرہما، تو ان کی حدیثوں کے اندر بھی جادو کا جو ہے وہ ذکر آیا ہے۔ تو بہرحال بالفعل جادو ہونا اس کے اوپر ہمیں اتنا شدید اصرار کوئی نہیں، لیکن ہماری اپنی رائے ہے کہ ہوا ہے، کیونکہ احادیث کے اندر چونکہ ذکر آ رہا ہے اور احادیث کے اندر کوئی ایسی خاص کمزوری نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ان احادیث کو رد کریں۔ اگر اسی طرح رد کرنے کا جو ہے وہ راستہ کھول دیا گیا تو انکار حدیث کی طرف جو ہے وہ معاملہ چلتا جائے گا اور معاملہ آگے بڑھتا جائے گا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس بڑی خرابی، بڑی خباثت کی طرف جانے کی بجائے، تو انکار حدیث کی طرف جانے کی بجائے یہ نظریہ ہی زیادہ بہتر ہے کہ جادو ہوا، لیکن بہرحال اصرار اس پر نہیں۔ اگر کسی کی تحقیق ہے کہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کیونکہ حدیث کے اندر معمولی کمزوری کی وجہ سے اس کی تحقیق کو بھی تقویت مل جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ کہے کہ ہو سکتا ہی نہیں تو یہ معاملہ عقیدے کے خلاف ہے، یہ قرآن کی آیات کے خلاف ہے، اس سے جو ہے وہ انتہائی بچنا چاہیے، اور یہ جو ہے اس کا ہم جو ہے وہ کسی کو اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ نہیں جی ہو سکتا ہی نہیں۔ اچھا جی۔